ایسا وظیفہ کہ آج پہلی مرتبہ آپ سنیں گے، اور ایسا وظیفہ کہ آپ نے ابھی تک میں چیلنج دیتا ہوں کہ آپ نے یہ نہیں کیا ہوگا، اور کرتے ہی آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کا تحفہ، اور ایسا وظیفہ دیتا ہوں کہ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ نے یہ وظیفہ نہیں سنا ہوگا۔ یہ ایک نایاب وظیفہ ہے، میں پہلی مرتبہ سوشل میڈیا پر دے رہا ہوں۔ میں نے اس سے پہلے کبھی سوشل میڈیا پر نہ کسی اور نے دیا ہے، نہ میں نے خود۔ ہاں، جو بھی کام ہوگا انشاءاللہ تیر و ہدف، آپ کے گھریلو مسائل کا حل، آپ کے مالی پریشان، آپ کے قرض کا بوجھ، دشمنوں کا خوف، جس مقصد کے لیے بھی مسئلے مسائل، خواہ کسی نے جادو کر لیا ہے، آپ وہ جادو تو ان جادوگروں پر پلٹ جائے گا۔ جس نے بھی آپ پر جادو کیا ہے، گھر پر جادو کیا ہے، وہ جادو انہی پر پلٹ جائے گا۔ توبہ کی جو آخری 2 آیات ہے، یقیناً اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں کہ آپ کے ہر حاجت کے لیے، آپ کی ہر پریشانی دور کرنے کے لیے، آپ کے ہر مراد کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے۔ دنیا میں ایسا کوئی مشکل نہیں جو سورہ توبہ کی آخری 2 آیات سے حل نہ ہو، اور آج جو میں آپ کو اس کا وظیفہ دے رہا ہوں، آپ یقین کریں یہ وظیفہ تمام دنیا کے خزانوں کی چابی ہے، اور جنت کی بھی چابی ہے انشاءاللہ، کیونکہ اس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے، اور اس سے بڑا خزانہ کون سا ہے کہ جس کے دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو، اور جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرنے لگے، اور جس سے اللہ محبت کرتا ہو، اس کے جنت جانے میں کیا شک رہ جاتی ہے۔ تو جنت کی بھی چابی ہے، اگر آپ اس پر عمل کریں گے، اس وظیفے کو صحیح طریقے سے پڑھیں گے، تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ کے ہر مشکل کا حل نکل آئے گا۔ آپ پر قرضوں کا بوجھ، آپ جو بھی پریشانی ہو، انشاءاللہ اس خزانے کی برکت سے وہ بہت جلد دور ہو جائے گی۔ آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ وظیفہ کی اجازت عام ہے، آپ کو پتہ ہے میرے وظائف کی اجازت تو عام ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو بہنوں، آج کل آپ کو پتہ ہے کہ سارے لوگ مشکلات میں گرے ہوئے ہیں، خصوصاً مسلمان ہر طرف سے پریشانیوں میں گرے ہوئے ہیں۔ کوئی قرض کے بوجھ کے نیچے ہے، کوئی مالی پریشانی کا رونا رو رہے ہیں، مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں، کوئی دشمن سے پریشان، کوئی جادو سے پریشان، کوئی جنات سے پریشان، کوئی نہ کوئی مسئلے مسائل تو ہیں۔ تو ان سب مسائل کا حل سب سے پہلے اللہ سے واسطہ جوڑنا ہے۔ اللہ سے واسطہ جوڑیں گے تو آپ کے ہر مسئلے کا حل اللہ تعالیٰ ہی نکال دے گا۔ اللہ آپ کو مسئلے مسائل خود اللہ کو معلوم ہے۔ یہ جو ہم پر زیادہ تر پریشانیاں آتی ہیں، ہمارے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں۔ اعمالکم و مالکم، آپ کے اعمال جو ہیں وہ حکمران ہیں۔ انسانوں پر وہی حکمران مسلط ہوتے ہیں جس کے مطابق اس کا عمل ہوگا۔ عمل اچھا ہوگا تو اچھے حکمران آتے ہیں، برے اعمال ہوں گے۔ اب دیکھیں ہمارے اعمال کیسے ہیں، آج تمیز نہیں ہو رہا کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ ایسے اعمال اپنے دل کی باتیں مان رہے ہیں، جو ہمارے دل میں آتا ہے وہی کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنی اصلاح کرنا ہوگی۔ آپ مسائل کا حل چاہتے ہیں تو اپنی اصلاح کر لیں، توبہ استغفار کر لیں۔ اس کے بعد میں آپ کو ایک تحفہ دیتا ہوں، سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کا تحفہ،
اور ایسا وظیفہ دیتا ہوں کہ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ نے یہ وظیفہ نہیں سنا ہوگا، یہ ایک نایاب وظیفہ ہے، میں بھی آپ کو پہلی مرتبہ دے رہا ہوں، میں پہلی مرتبہ سوشل میڈیا پر دے رہا ہوں۔ میں نے اس سے پہلے کبھی سوشل میڈیا پر نہ کسی اور نے دیا ہے نہ میں نے خود، ہاں اسی طرح اپنے مریدوں کو دیا ہے، اور جس کو بھی دیا ہے تو کبھی یہ شکایت نہیں آئی ابھی تک کہ میرا کام نہیں ہوا۔ جو بھی کام ہوگا انشاءاللہ تیر و ہدف، آپ کے گھریلو مسائل کا حل، آپ کے مالی پریشانی، آپ کے قرض کا بوجھ، دشمنوں کا خوف، جس مقصد کے لیے کرو گے، اور سارے گھر والے مل کر کریں گے، یہ وظیفہ سارے گھر والے مل کر کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ ایسا وظیفہ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، ایسا تیر بہدف وظیفہ، ایسا تیز ترین وظیفہ کہ انشاءاللہ جس مقصد کے لیے پڑھو گے تیر بہدف پورا ہوگا۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں، لیکن سب سے پہلے یاد رکھیں کہ اجازت میرا عام ہوتا ہے، کسی کو خود غرضی کے پر مبنی کوئی اجازت نہیں تھا کہ میرا چینل کو سبسکرائب کرو، یہ کرو وہ کرو، نہیں، بس جو زندگی کے اصول ہیں، جو ہمیں اپنے مشائخ سے اجازت ملی ہے، وہی اجازت آپ کے ہر وظیفے کے لیے کافی ہوگا۔ کون سا اجازت؟ 4 شرائط۔ 5 وقت کی نماز، وہ تو فرض ہے، وہ تو ضرور ادا کرنا ہوگا، آپ کا دل چاہے یا نہ چاہے۔ تو سب سے پہلے فرض نماز 5 وقت پابندی کے ساتھ۔ دوسرا شرط ہے رزق حلال کی طلب، کہ جس پیٹ میں، حدیث میں آتا ہے کہ جس پیٹ میں حرام پڑا ہو، جس کا لباس حرام، جس کا کھانا پینا حرام، تو اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ تو دوسرا شرط ہے رزق حلال کی طلب۔ تیسرا شرط ہے اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کامل ہو، 100% آپ کو یقین ہو کہ میرا اللہ ضرور میری فریاد سنے گا، مجھ پر رحم فرمائے گا، کیونکہ وہ بہت کریم ہے۔ اللہ پہ شک نہیں کرنا ہے، اگر شک کرو گے تو بس آپ کا وظیفہ رد ہوگا۔ حدیث قدسی میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن اور گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں، یعنی جس طرح وہ مجھ پر یقین رکھے گا، گمان رکھے گا، میں اسی کے مطابق معاملہ فرماؤں گا۔ تو تیسرا شرط ہے اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کامل ہو، شک ہو تو پھر نہیں چلے گا۔ چوتھا اور آخری شرط وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو، یعنی جب ابھی سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کا وظیفہ دیتا ہوں تو اس کا تلفظ ٹھیک ہو، آپ صحیح طور سے پڑھ سکتے ہو۔ تو ان 4 شرائط کی روشنی میں آئیں وظیفے کی طرف، اور ایسا وظیفہ کہ آج پہلی مرتبہ آپ سنیں گے، اور ایسا وظیفہ کہ آپ نے ابھی تک، یہ میں چیلنج دیتا ہوں کہ آپ نے یہ نہیں کیا ہوگا، اور کرتے ہی آپ کی حاجت پوری ہوگی، اور آپ کو اکیلے بھی نہیں کرنا پڑے گا، گھر والے ساتھ میں لائیں اور پڑھیں۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں، لیکن ان 4 شرائط کی روشنی میں۔ تو آپ نے سارے گھر کے افراد جتنے بھی صحیح طور سے قرآن پڑھ سکتے ہوں، وہ 1 ہوں، 2 ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں، 5 ہوں، اس کی کوئی اپنے گھر والے سے مراد جو آپ کا بھائی ہو، آپ کی بہن ہو، آپ کی بیوی ہو، آپ کے بچے ہوں، آپ کے والدین ہوں، اس میں کوئی نامحرم نہ ہو، نامحرم کو ساتھ نہ ملائے، یہ بات یاد رکھیں۔ جن کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا یا نکاح ہو چکا ہو، یعنی میاں بیوی، یا ایسا کوئی رشتہ ہو کہ نکاح نہیں ہو سکتا، تو وہی مل کر پڑھیں گے، خواہ 1 ہو، 2 ہو، 3 ہو، 4 ہو، 10 ہو، جتنے بھی ہوں۔ ابھی آپ نے سب سے پہلے جو بھی شروع کریں تو 11 بار درود شریف پڑھیں سب، اس کے بعد شروع کریں سورہ توبہ کی آخری 2 آیات، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ شروع کریں اور اتنا پڑھیں کہ آپ نے
1,25,000 40 دن میں پورا کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ 40 دن سے پہلے یا 40 دن میں۔ آپ پہلے دن بھی پورا کر سکتے ہیں، لیکن یار اتنا جلدی نہ کریں نا، تھوڑا صحیح طریقے سے پڑھا کریں۔ تو آپ 40 دن کے اندر اس وظیفے کو پورا کرنا ہے۔ تو آپ پہلے دن جتنا پڑھیں وہ لکھ کر اپنے ساتھ رکھیں، اپنے پاس رکھیں کہ ہم نے اتنا پڑھا۔ ایک محفل میں یاد رکھیں کہ ایک محفل میں روزانہ پڑھنا ہے۔ یعنی ابھی آپ نے بیٹھ گئے صبح کے وقت، آپ نے مثال کے طور پر، مثال لیتا ہوں، 1000 مرتبہ پڑھا، 2000 مرتبہ پڑھا۔ ابھی اول و آخر سب درود شریف بھی پڑھیں 11 بار، درود ابراہیمی۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ اسی دن نہیں پڑھنا ہے، اب دوسرا دن پڑھنا ہے۔ دوسرے دن ایک محفل میں جتنا بھی پڑھ سکتے ہیں پڑھو اور لکھ لو۔ دوسرا محفل ایک دن میں نہیں کرنا ہے، دوسرا محفل ایک دن میں نہیں کرنا ہے، ایک محفل ایک دن میں۔ آپ خواہ 1,25,000 ایک محفل میں پورا کریں، جو کہ ناممکن ہے، مشکل ہے بہت زیادہ۔ تو آپ جتنا پڑھیں کاپی میں لکھ لیں کہ ہم نے آج اتنا پڑھا، پھر دوسرا دن، تیسرا دن، جب بھی 40 دن میں پورا کرنا ہے۔ خواہ آپ 10 دنوں میں پورا کریں، 15 دن میں پورا کریں، 20 دن میں، 40 دن میں، 40 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو 40 دن میں آپ نے کتنا پورا کرنا ہے؟ 1.25 لاکھ، 1,25,000 بار۔ جب پورا ہو جائے تو پھر روزانہ جب محفل ختم ہو جائے، روزانہ اپنی حاجت کے لیے، جس حاجت کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں وظیفہ، تو خوب دعائیں مانگیں۔ آخری دن جب آپ سمجھیں کہ آج پورا کرنا ہے، آج بھائی اتنا رہتا ہے، آج ہم نے پورا کرنا ہے، تو جب پورا ہو جائے آخر میں پھر درود شریف، اور سب مل کر خوب گڑ گڑا کر وہ حاجت اللہ سے مانگیں۔ خواہ آپ بیماری کے لیے پڑھتے ہیں، خواہ آپ مالی پریشانی کے لیے پڑھتے ہیں، گھر میں فاقے ہو رہے ہیں، اللہ نہ کرے، خواہ آپ پر قرض کا بوجھ ہے، خواہ دشمنوں کا خوف ہے، دشمن ستا رہے ہیں، خواہ آپ کا کاروبار صحیح نہیں چل رہا، دکانداری نہیں چل رہی، خواہ جو بھی مسئلے مسائل، خواہ کسی نے جادو کر لیا ہے، آپ وہ جادو تو 40 دن میں کے اندر ان جادوگروں پر پلٹ جائے گا۔ جس نے بھی آپ پر جادو کیا ہے، آپ کے گھر پر جادو کیا ہے، وہ جادو انہی پر پلٹ جائے گا، چیلنج کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ العزیز کوئی مشکل ایسا نہیں جو اس وظیفے سے ختم نہ ہو، کوئی پریشانی ایسی نہیں جو اس وظیفے سے ختم نہ ہو، کوئی ایسا حاجت نہیں جو اس وظیفے سے پورا نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ تمام، اور ایک بات اور یہ کریں کہ ہر نماز کے بعد بھائی زندگی کا معمول بنا لیں کہ ایک مرتبہ کم از کم درود شریف اور ایک مرتبہ یہ 2 آیات پڑھا کریں۔ پھر دیکھیں گے انشاءاللہ خود بخود آپ کو وظائف کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، آپ کو خود بخود جو حاجات ہیں وہ پورا ہوتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم، ہموم، پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔